22 اگست کے بعد ہم رینڈم وزٹ کریں گے اسکولس کے اندر، اور جس اسکول کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا ان کے امپلائیز کے پاس ویکسینیشن کا، ان اسکولس کو بند کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم، DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ پاکستان کو جس رفتاری سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اس رفتار سے نہیں بڑھا، لیکن اب اللہ کا کرم ہے پاکستان درست راستے پر لگ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شپ یارڈ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے شپ یارڈ میں شپ لفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ گورنر سندھ عمران اسماعیل، وفاقی وزراء اور دیگر بھی شریک تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو جس رفتاری سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اس رفتاری سے نہیں بڑھا، لیکن خوشی ہے ہم ٹیکنالوجی کے شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیساکھی پر چلتے ہیں تو کمزوری آ جاتی ہے، اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے پاکستان صحیح راستے پر لگ گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارا ریکارڈ خسارہ کم سے کم ہو گیا ہے، ہم منی لانڈرنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہے غیر قانونی طور پر ڈالرز ملک سے باہر نہ جائیں، پوری دنیا میں کرپٹ حکمران پیسے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، یہ سب ہماری کارکردگی ہے، اپنے ملک کا پیسہ بچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں برآمدات کے بجائے درآمدات کو ترجیح دی گئی، اب ہم اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری، صوبائی وزراء، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ، چیئرپرسن BND اور متعلقہ سیکرٹریز شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام کابینہ اراکین، خاص طور پر نئے وزراء، ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ کو مبارکباد دی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ سن 2021-22 کا ترقیاتی بجٹ 329.2 بلین ہے، اس میں 222.50 بلین صوبائی ADP، 30 بلین ڈسٹرکٹ ADP، 71.16 بلین فارن فنڈنگ پروجیکٹ اور 5.36 وفاقی PSDP شامل ہیں، جبکہ نئے سال میں 1646 جاری منصوبوں کے لیے 138 بلین رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 138 بلین میں سے 38 بلین نئے سال کے شروع میں جاری کیے ہیں، جبکہ 38.706 بلین میں 2 مہینوں جولائی اگست 8.173 بلین روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کی وجہ بر وقت فنڈز کی ریلیز ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام وزراء کو ہدایات کی کہ ان پر بڑی اہم ترین ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی کاموں کو بر وقت مکمل کروائیں اور تمام ترقیاتی کاموں کی رفتار اور افادیت کو چیک بھی کرتے رہیں۔ کراچی کے ضلع وسطی میں کورونا کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافے کے بعد ایک بار پھر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ سندھ حکومت نے ضلع وسطی میں 407 نئے مریضوں کی نشاندہی پر لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی اور گلبرگ کی متعدد UCs کو سیل کر دیا ہے۔ کورونا کیسز سے متاثرہ علاقوں میں آئندہ 14 روز تک اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ رہے گا، جبکہ ان علاقوں میں ہر قسم کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی، جبکہ اشیاء خورد و نوش اور میڈیکل سروسز کی فراہمی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مستثنی ہوگی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی، جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سندھ میں 9 روزہ لاک ڈاؤن کے بعد بازار کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ پنجاب کے وزیر تعلیم نے تمام سرکاری اور نجی اسکولز کے عملے کو ویکسینیشن کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔
ट्विटर पर जारी वीडियो बयान में वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि स्कूल्स में वैक्सीनेशन करवाने के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है, लिहाजा 22 अगस्त तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स के असातिज़ा और दीगर अमले की वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त के बाद किसी भी फर्द को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर स्कूल में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और वैक्सीनेशन ना होने की सूरत में मुतालिका स्कूल को सील कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने हर शहरी के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया है। सबको वैक्सीनेशन करवा लें, इसका नोटिफिकेशन हमने पहले इशू कर दिया हुआ है। ये मैं दोबारा याद दहानी सबको करवा रहा हूँ कि 22 अगस्त तक सारा स्टाफ स्कूल का, सारे टीचर, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सबको वैक्सीनेट होना चाहिए और उनके सर्टिफिकेट स्कूल में होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालिका इदारों को मशरूत तौर पर जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक के लिए तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। मंगल 10 अगस्त को जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने JDW और JK शुगर मिल्स की जानिब से दायर एक्स मिल रेट मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फ़र्क के बराबर मचल के कैन कमिश्नर को जमा करवाने की हिदायत की। हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मरकजी केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने और कैन कमिश्नर को शुगर मिल्स की चीनी की सप्लाई का रिकॉर्ड मुकम्मल रखने का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान जानलेवा कोरोना वायरस ने मजीद 86 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशख़ीस के लिए 49,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,884 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 10,65,504 हो गई है, जिनमें से 9,67,073 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 86 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 24,004 हो चुकी है, जबकि मस्बत केसेस की शरह 7.84% रिकॉर्ड हुई है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की कार स्नैचर फैमिली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महकमा स्पोर्ट्स के मुलाजिम समेत 2 मर्द और 1 खातून मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। SSP AVLC के मुताबिक मुलजिम शहाब की वालिदा शब्बो नाज अपने शोहर के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कारें किराए पर हासिल करती थी। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहे के जोर पर छीनी गई 9 कीमती गाड़ियां और 2 अदद पिस्टल्स बरामद कर लिए गए हैं। SSP आरिफ असलम राव का कहना है कि कार को ड्राइवर समेत नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और नॉर्थ कराची तक लाया जाता, फिर किसी सुनसान जगह पर मुलजिमान अचानक असलहा निकालते और कार छीन कर ले जाते थे। मुलजिम शहाब के हमरा उसकी वालिदा अंबर उर्फ शब्बो नाज और वालिदा का दूसरा शोहर लियाकत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शातिर मुलजिमान छीनी हुई गाड़ियों के रंगीन पेपर स्कैन कर देते और कंप्यूटर से एडिट करके रजिस्ट्रेशन नंबर तब्दील करते थे। मुलजिमान छीनी गई गाड़ियों को बैंक डिफॉल्टर, फाइल मिसिंग या नॉन कस्टम पेड बताकर कराची ही में मुख्तलिफ अफराद को फरोख्त करते या किराए पर चलाने के लिए देते थे। आरिफ असलम राव के मुताबिक अब तक 7 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड भी हासिल किया जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि बरामद शुदा गाड़ियां ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले की जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान कराची में डाकू राज उरूज पर पहुंच गया। शहर कायद में 9 रोज़ा लॉकडाउन के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर 25 अफराद को फायरिंग करके ज़ख्मी, जबकि 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं इस लूट मार और जंगल के कानून के हवाले से? अपडेट कीजिएगा।
جی زاہد، حکومت سندھ کی جانب سے کراچی سمیت صوبے بھر میں گزشتہ ماہ 31 جولائی سے 8 اگست تک 9 روزہ لاک ڈاؤن لگایا تھا، اور اسی دوران تمام ضلع ایس ایس پیز نے اپنے متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز کو کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی حکم دیا تھا، جس کے بعد شہر بھر کی پولیس نہ صرف متحرک ہو گئی تھی اور علاقوں میں سائرن بجا کر اپنی موجودگی کا بھی احساس دلاتی رہی، تاہم اس کے باوجود کراچی میں ڈاکو راج عروج پر رہا۔ 31 جولائی سے 8 اگست تک 9 روزہ لاک ڈاؤن کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 25 افراد کو فائرنگ کر کے زخمی اور 2 افراد کو موت کی ابدی نیند سلا دیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ڈاکوؤں نے بھی اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ڈکیتی کے دوران جوہر موڑ، نارتھ ناظم آباد، 5 اسٹار چورنگی، گلشن اقبال، ڈسکو بیکری، نیو کراچی، خمیسو گوٹ، کورنگی ناصر جمپ، کرسچن کالونی، سر سید ٹاؤن، خواجہ اجمیر نگری، کورنگی نمبر 3 غریب نواز کالونی، بلدیہ نمبر 4 سکھن بینس کالونی، روڈ نمبر 8 شاہ لطیف ٹاؤن، سیکٹر 16 شارع نور جہاں بلاک کیو، اورنگی ٹاؤن، بہار کالونی، کورنگی 3 نمبر اور سچل عباس ٹاؤن میں مزاحمت پر 25 شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ جی زہیب، بہت شکریہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، محکمہ موسمیات نے آج کراچی کے کئی علاقوں میں بوندا باندی کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کی فضا ابر آلود رہنے اور نمی کا تناسب 58% ہے۔ کراچی میں رواں مانسون سیزن میں پہلی بارش 12 جولائی کو ریکارڈ کی گئی تھی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا تھا کہ اگست میں معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مانسون بارشیں ملک کے شمالی علاقوں میں ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے ستمبر کے وسط میں زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی بھی کی، تاہم اس سیزن میں گزشتہ مانسون سے کم بارشیں ہوں گی۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کے لیے T20 اور ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ کیوی ٹیم کی جانب سے اعلان کردہ اسکواڈ میں کپتان کین ولیمسن سمیت کئی اہم کھلاڑی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، جبکہ نیوزی لینڈ کی جانب سے 32 رکنی اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن، ٹم ساؤتھی اور بولٹ جیسے نمایاں کھلاڑی پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے، جبکہ T20 اسکواڈ کی قیادت ٹام لیتھم کے سپرد ہوگی۔ کیوی ٹیم کے اسکواڈ کے اعلان کے مطابق مارٹن گپٹیل، کولن ڈی گرینڈ ہوم اور میٹ ہینری دورہ پاکستان کے لیے ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN انٹرٹینمنٹ۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ معروف اداکارہ سجل علی نے بچے کی پیدائش سے متعلق انسٹاگرام پر ایک اسٹوری شیئر کی ہے جو کہ خوب وائرل ہو رہی ہے۔ انسٹاگرام پر سجل علی کی جانب سے حال ہی میں ایک اسٹوری شیئر کی گئی جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شوبز کی ایک اور جوڑی کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع ہے۔ سجل علی نے اپنی اسٹوری میں مٹھائی کے ڈبے کی تصویر شیئر کی ہے جس میں مٹھائی کے اوپر واضح طور پر اٹس اے بوائے کے الفاظ درج ہیں، جبکہ دوسری اسٹوری میں اداکارہ نے نو مولود کے کپڑوں کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ یہ اسٹوریز دراصل اداکار جوڑی کے والدین بننے کے اعلان سے متعلق شیئر کی گئی ہے یا پھر کسی دوست احباب کی خوشی بانٹنے کے لیے ہے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں اداکار اقرا عزیز اور یاسر حسین کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔